السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب میری بہنوں کا، بچوں کا، کیسے ہیں سب؟ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہے جی ہمارے قاعدے کی تختی نمبر 9، لیکچر نمبر 12۔ 3-4 دن آپ کا سبق مس ہوا اور اس کی وجہ تھی کہ میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا اور میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی۔ تو چلیں جی ہم انشاءاللہ آج سے دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم استادوں کے لیے بھی دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عافیت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے سب کو۔ اور یہ جو قرآن سیکھنے کا، سکھانے کا سفر ہم نے مل کے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی شروع کرتے ہیں جی تختی نمبر 9۔ تو پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے، جو بھی آپ کو قواعد پڑھائے جائیں گے، سکھائے جائیں گے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ پھر یہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو بہت ان کا فائدہ ہوگا، ان قاعدہ کا، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ نمبر 1 دیکھیں۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کتنے تھے؟ 3 الف واو یا۔ حروف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے، اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف مد ہوگا، ٹھیک ہے؟ کتنے الف مد ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد الف ہے، واو ہے، یا ہے، ان کے بعد اگر حمزہ آ گیا ہے تو مد کتنا ہوگا؟ 4 الف کے برابر۔ جیسے جاء، ٹھیک ہے؟ اب مد کی مقدار کتنی ہوگی؟ 4 الف کے برابر۔ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی ورڈ میں ہے، تو اس کو مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد متصل یا مد واجب۔ اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، حروف مد آیا لیکن حمزہ اس سے اگلے ورڈ میں آ رہا ہے، دیکھیں انا انزلنا، اب دیکھیں انا میں الف ہے، اب آگے حمزہ، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا زبر زیر پیش اگر اوپر آ جائے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، الف نہیں بولتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ انا انزلنا۔ اب یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل۔ مد منفصل یعنی اسی ورڈ میں نہیں ہے حمزہ، بلکہ انا علیحدہ ورڈ ہے، انزلنا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے ادھر کیا کریں گے ہم لوگ کہ مد ہم 4 الف کے برابر ادا کریں گے۔ اب میرے ساتھ سب پڑھیں، 4 انگلیاں بند کریں، اب پڑھیں انا انزلنا۔ ان پہ نون مشدد ہے نا، ادھر کیا ہوگا؟ غنہ۔ کیا ہوگا؟ غنہ۔ انا 4 الف کے برابر۔ انزلنا، انزلنا پہ اخفا ہوگا، یعنی نون کو چھپا کر ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا، آپ کو اس کا بھی قاعدے بتائے جائیں گے۔ کیا ہو گیا؟ اب پھر پڑھیں انا انزلنا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے قاعدہ نمبر 2۔ یہ کیا تھا؟ حروف مدہ کے بعد الف آ جائے اور اگر الف اسی کلمے میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل، نہیں مد متصل، اور اگر اس دوسرے کلمے میں ہے الف تو اس کو مد منفصل کہیں گے۔ اور ان دونوں کی مد متصل، مد منفصل کی مقدار کتنی ہوگی؟ 4 الف، ٹھیک ہے؟ یعنی 4 الف کے برابر مد کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ آگے ہے قاعدہ نمبر 2۔ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگا۔ حروف مدہ کتنے تھے؟ 3 الف واو یا، اور حروف لین کتنے تھے؟ 2 واو ساکن اور حمزہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ تو اگر سکون پہلے سے ہی ہے، یعنی پہلے سے ہی سکون ہے، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں،
समझ आ गई। यानी अगर पहले से सुकून है, यानी हरूफ मद्दा के बाद क्या है, या हरूफ लीन के बाद सुकून है, अगर सुकून पहले से है तो उसको क्या कहेंगे, मद्दे लाजिम कहेंगे। उसकी मिकदार 5 शरीफ है। उसकी मिकदार कितनी है, 5 शरीफ। जैसे आल आना, देखें आल आना। अब क्या है, अलीफ हरूफ मद्दा में से है और लाम क्या है, साकिन है, और ये पहले से है तो इसको क्या कहेंगे, मद्दे लाजिम, और इसकी मिकदार कितनी है, 5 शरीफ। और अगर सुकून वक्फ़ की वजह से, यानी अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वक्फ़ कर रहे हैं, तो उससे मद्दे वक्फ़ी और मद्दे आर्जी कहते हैं। उसकी मिकदार 3 अलिफ है, ठीक है। और हरूफ लीन पर अगर वक्फ़ करेंगे तो उसकी मिकदार 1 अलिफ होगी, ठीक है। हरूफ मद्दा में 3 अलिफ और हरूफ लीन में 1 अलिफ के बराबर। जैसे खौफिन, देखिए 1 अलिफ के बराबर हमने इसको लंबा किया। और वाव क्या है, हरूफ मद्दा में से है, क्योंकि वाव साकिन से पहले क्या है, पेश आ रही है। पहले खौफिन में क्या था, वाव साकिन से पहले ज़बर है, तो ये हरूफ लीन बन गया ना। इसकी मिकदार वक़फ़ की सूरत में पहले भी आपको बताया हुआ है, 1 अलिफ है। और जूइन वाव साकिन से पहले पेश है, तो इसकी मिकदार वक़फ़ की सूरत में कितनी होगी, 3 अलिफ। जू हुमुल काज़िबून, वाव साकिन से पहले पेश। आज़वी 3 अलिफ, या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये क्या है, याए मद्दा। तो अब ये समझ आ गई। पहला कायदा क्या था, हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा हो तो मद की मिकदार कितनी होगी, 4 अलिफ के बराबर। और हरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून है, तो अगर वो सुकून पहले से है, अगर सुकून पहले से है तो फिर क्या होगा, 5 अलीफ उसकी मिकदार है। और अगर सुकून वक्फ़ की वजह से है, अगर हरूफ लीन पे हम वक्फ़ कर रहे हैं, जैसे खौफिन कुरैश, 1 अलीफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। और अगर हरूफ मद्दा पे अगर हम वक्फ़ कर रहे हैं तो उसकी मिकदार कितनी होगी, 3 अलीफ के बराबर। ये समझ आ गई सबको। आगे है कायदा नंबर 3, रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो मोटी पढ़ते हैं, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ी जाएगी, जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो उसको पूरा अदा करेंगे, और अगर ज़ेर हो तो उसको बारीक अदा किया जाएगा। तो चलिए जी, अभी हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं, और ये कायदे याद रखने हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे अगर आप इनको याद रखेंगे तो, ठीक है। फिर जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे, फिर मेरे बग़ैर बताए आपको पता होगा कि यहाँ पे मद कितनी अदा करेंगे, और ये मद मुत्तसिल है या मद मुनफसिल, मद लाजिम है या मद वक्फ़ी है। ये चारों मद्दों की जो तारीफ़ है ना, मद मुत्तसिल किसको कहते हैं, मद मुनफसिल किसको कहते हैं, मद लाजिम किसको कहते हैं, मद वक्फ़ी किसको कहते हैं, ये तारीफ़ें याद रखनी हैं। और इन सारे क़वाइद को याद रखना है कि वहाँ पे मद की मिकदार कितनी होगी। तो चलें जी, अभी हम अपना सबक शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इंतहाई मेहनत तवज्जो से आपको इखलास के साथ पढ़ाया जाता है, तो आप भी इंतहाई तवज्जो, मेहनत और इखलास के साथ पढ़ा करें, और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको मज़ीद आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दूसरी बात ये है, भाई कमेंट्स में बता दिया करें, ताकि हमें हौसला मिले और हम मज़ीद मेहनत से आपको पढ़ाएं। चलें जी, देखें, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना, वक्फ़न आमन। ज़ा खड़ा ज़बर आ, वाव खड़ा ज़बर वा, आवा, वक़फ़ की सूरत में भी क्या होगा, आवा। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी,
یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تن، آنیاتن، وقف کی صورت میں آنیہ، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، وقفاً ایلاف، حمزہ یا زبر ای، نون زبرنا، اینا، وقف کی صورت میں این۔ اب دیکھیں حمزہ کے بعد کیا ہے؟ سکون ہے، اور سکون کس پہ ہے؟ حروف لین پہ ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو کتنا میں نے آپ کو بتایا ہے؟ ایک الف کے برابر، این، ٹھیک ہے۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، وقفاً بیہ، جیم علی زبر جا۔ اب یہاں پہ بے شک آپ یہ نہ کہیں جیم علی مد زبر جا، بلکہ کیا کہیں؟ جیم علی زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی ادا کریں گے ہم مقدار؟ 4 الف کے برابر۔ اب یہ کیا ہے؟ مد متصل، کیونکہ حمزہ کیا ہے؟ اسی ورڈ میں آ رہا ہے، اسی کلمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ الف کے بعد کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے حمزہ ہے، اور حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل یا مد واجب، اور اس کی مقدار 4 الف۔ جاء، وقف کی صورت میں جاء۔ اگلا ورڈ ہے جیم یا زیر جی۔ اب یہ یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے جیم الف یا مد زیر، ایسے نہیں، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ جیم یا زیر جی، ٹھیک ہے، 4 الف کے برابر۔ حمزہ زبر آ، جی آ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ مد متصل واجب، جی آ، وقفاً جی، ٹھیک ہے۔ یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ یا کون سی ہے؟ یا مدہ، اور حروف مدہ میں سے ہے نا، تو حروف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مد متصل یا مد واجب، اور اس کی مقدار 4 الف۔ اگلا ورڈ ہے ہا علی زبر ہا، را دو زیر رن، ہارن، ٹھیک ہے، ہارن، تو کیا ہے؟ ہارن جب ہم پڑھیں گے تو اب وقف کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ ہار۔ اب کیا ہے؟ الف کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے، اور حروف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف مدہ پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کی مقدار کتنی ادا کرتے ہیں؟ 3 الف۔ دیکھیں ہار، بھی اوپر کیا پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون ہو تو وہاں پہ بھی مد ہوگا، اگر سکون پہلے سے ہے تو پھر تو 5 الف اس کی مقدار ہے، اگر سکون ہم وقف کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر اس کی مقدار کتنی ہے؟ 3 الف کے برابر۔ دیکھیں ہار، اب ہار را کے اوپر کیا ہے؟ را کے نیچے 2 زیر ہیں، لیکن ہم ادھر وقف کر رہے ہیں تو اس لیے الف کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے، حروف مدہ کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں، وقف کی وجہ سے را کے اوپر سکون آیا ہے، تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 3 الف کے برابر ہوگی۔ ہار، نون علی زبر نا، را دو زبر رن، نارن، وقف کی صورت میں نارا۔ خا یا زبر خی، دیکھیں خا کو پر ادا کریں گے، را دو پیش رن، خیرن، وقفاً خیر۔ اب یہاں پہ حروف لین کی مثال آ گئی ہے کہ حروف لین کے بعد اگر ہم وقف کریں یا یعنی سکون ہو، سکون اگر وقف کی وجہ سے ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی۔ خیر ہے داود، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دال علی زبر دا،
واو الٹا پیش وو، وو، دال پیش دو، داوودو، وقف کی صورت میں داوود۔ تو چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ 2 لائنیں آپ نے صحیح توجہ سے پڑھنی ہیں، ان کی پریکٹس کرنی ہے اور قواعد کو یاد کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔